یہ فیلڈ مارشل آصم منیر اور اس کی بقایا جات یہ جو فارم 47 پر بیٹھے ہوئے یہ جو جھوٹے بونے ہیں، جو کٹ پتلی ہیں، یہ کب تک بیٹھے رہیں گے اقتدار میں؟ یہ کب تک؟ اللہ کا بھی یہ قانون ہے، ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے یہ مومنٹ چل رہا ہے۔ آپ اور میں نئی تاریخ لکھنے جا رہے ہیں، ان سے جان چھڑانی ہے۔ انہوں نے ہر پاکستان کے ادارے کو تباہ کر دیا ہے، عدلیہ کو تباہ کیا، پارلیمان کو باندی بنایا ہوا ہے، جس کے 40 ووٹ تھے اس کو 40,000 ووٹ بنا کر فارم 47 سے مسلط کیا ہوا ہے۔ اس طرح ملک نہیں چلتے، نہ معیشت تباہ ہو گئی ہے، خارجہ پالیسی نہیں ہے، کٹ پتلی لوگ۔ آپ دیکھیں شرم آتی ہے پاکستان کے وزیر داخلہ کو جو کہتا ہے کہ بلوچستان ایک ایسا چوکی مار ہے۔ آج بلوچستان میں ٹریول بند ہو چکا ہے۔ آج زائرین جو بلوچستان سے گزر کے ایران جاتے تھے ان کو بائی روڈ پابندی لگا دی ہے، کیونکہ بلوچستان میں گورنمنٹ کی رٹ نہیں ہے۔ 8 کلومیٹر کے احاطے میں کوئٹہ میں لوگ محصور ہو کے رہ گئے ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، ملک اس طرح چلتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں نئی آگ میں جھونک رہے ہو آپ لوگوں کو ڈالری جنگ میں جھونک رہے ہو، کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ عمران خان جس طرح ڈٹا ہوا ہے، جس بہادری جوان مردی کے ساتھ جیل کاٹ رہے ہیں، اور ان کے لوگ چھوٹے چھوٹے بچے آپ یقین کریں جیلوں سے واپس آئے ہیں، کیسوں میں پھنسے ہوئے ہیں، تو آپ نے میں نے انشاءاللہ کھڑے رہنا ہے، اللہ پہ یقین رکھنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ پاکستان کا کو انشاءاللہ آگے لے کر جائے گا، لیکن ایک شرط پہ کہ جب ہم نے اس یزید کی بیعت نہیں کرنی اور ڈٹ کے رہنا ہے، انشاءاللہ نیا پاکستان بن کے رہے گا۔ اور جب عمران خان باہر آئے گا تو وہ نظام لے کے آئے گا جس پہ انصاف ہوگا، انسانی حقوق کی قدریں ہوں گی، اور امیر اور غریب کا فرق ختم ہوگا انشاءاللہ۔ بشرا بی بی کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ خان کے ساتھ وفاداری کر رہی، وہ ایک وفاشار بیوی کے طور پر کھڑی ہے۔ ہم سے بہت سارے لوگ خواہ انہیں تنقید کرتے ہیں کیونکہ وہ عمران خان کی زندگی میں ان کے بہت قریب ہے، اور کوئی بھی عمران خان کے جو اتنا قریب ہوتا ہے، وہ تو بیگم ہے بہت قریب ہے، تو لاشعوری طور پر اس کو ڈس لائک کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو منجن فیلڈ مارشل صاحب نے ان کے خلاف دیکھا، لوگ یہ بھول گئے کہ یہ اصل میں بشرا بی بی نشانہ نہیں ہے، بشرا بی بی کے تھرو عمران خان کی ایمانداری نشانہ ہے، عمران خان کا وقار نشانہ ہے، عمران خان کی انٹیگریٹی نشانہ ہے۔ یہاں پر بہت سارے لوگ امریکہ میں بھی بکواس کرتے رہے بشرا بی بی کے خلاف، کسی نے ISI کا ایجنٹ بنا دیا، کسی نے کسی کا بنا دیا۔ جو جیل میں وہ سوچتے برداشت کر رہی ہیں، اور مجھے کوئی ایک کر کے دکھائے، اور ایک خاتون کے قصور صرف اتنا ہے کہ وہ عمران خان کی بیوی ہے۔ کیا پاکستان میں 70 سال میں کسی اور عورت کے ساتھ برا سلوک بہت ہوا ہے؟ مادر ملت فاطمہ جناح کے ساتھ بھی بہت گھٹیا سلوک ہوا تھا، لیکن جس طرح کی بری جیل بشرا بی بی کو کاٹنی پڑی ہے اس کی حال پہلے پاکستان میں نہیں ملتی۔ میں سلوٹ پیش کروں گا دونوں میاں بیوی کو، وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ آج عمران خان فیصلہ کریں، آج انہوں نے جیل سے نکلنا ہے۔ 24 گھنٹے میں عمران خان جیسے باؤ جی چڑھے تھے نا جہاز میں، اور جا کے پیزے اور ڈولے کھائے تھے، عمران خان جہاز چڑھ جائیں گے 24 گھنٹے میں۔ عمران خان کو لینے ایک ملک نہیں، 4 ملکوں میں لوگ جائیں گے، لیکن عمران خان جیل کے چھوٹے دروازے سے باہر نہیں آنا چاہتے۔ وہ جب آئیں گے انشاءاللہ جیل کا پھاٹک کھول کر آئیں گے۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری اور بھی زیادہ ہے۔ عمران خان واضح طور پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کی حراست میں ہیں۔ جب تک عاصم منیر کمزور نہیں ہوتے عمران خان جیل سے نہیں نکل پائیں گے۔ جو آپ کو اس کے علاوہ کچھ بتاتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اب کیونکہ عاصم منیر اس دشمنی میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ وہ سب کچھ اس جوئے میں داؤ پہ لگانے کو تیار ہیں، لیکن عمران خان کو جیل سے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی ساری معدنیات لے جائے، اس کے لیے فوجی اڈے لے جائے، اس کے لیے جو مرضی لے جائے، تو جب وہ یہ سودا کرنے کو تیار ہوتے ہیں تو بیرونی ملکوں کو اور کیا چاہیے؟ ان کو یہی سودا تو چاہیے۔ تو اگر آپ مجھے بتائیے یہاں دکان ہو اور وہ کہے سب کچھ نفیست سیل کے اوپر ہے، تو آپ پوچھیں گے اس سے کہ کیوں سیل لگائی ہے کہ نہیں، آپ پہلے مال اٹھائیں گے کہ ہو سکتا ہے آپ نے ختم ہو جائے، مال اٹھا دو۔ تو وہ حشر اس وقت پاکستان کا بنا ہے۔ اس لیے
یہ بات کیوں بتائی ہے میں نے آپ کو؟ یہ اس لیے بتائی ہے کہ جنگ لمبی ہو سکتی ہے، یہ گھنٹے میں ختم ہو سکتی ہے عمران خان ڈیل کر لیں تو، جو انہوں نے نہیں کرنی، تو پھر یہ جنگ سال کی بھی ہو سکتی ہے، 2 کی بھی، 5 کی بھی۔ اس لیے آپ نے اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے۔ نیلسن منڈیلا نے آپ سے سوال پوچھا تھا، اسی لیے وہ 27 سال کھا رہا تھا کہ کیا جنگ لمبی ہوئی تو ہم نے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونا یا اسے اکیلے چھوڑ دینا ہے۔ وہ چیز پاکستانیوں آپ دیکھیں کہ دوبارہ سے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں آپریشن شروع کیا ہوا ہے۔ ہم وہ پارٹی جس نے سب سے پہلے ڈرون حملوں کے خلاف مارچ کیا وزیرستان کا، ہم وہ جس نے ہمیشہ کہا کہ کبھی بھی آپ اس طرح کے آپریشن سے مسئلے کا حل نہیں ڈھونڈ سکتے، نہ بلوچستان میں نہ خیبر پختونخوا میں۔ ڈرون حملے ہوتے ہیں، عمران خان کہتا ہے کہ FIR کر دو۔ عمران خان ڈٹا ہوا ہے اندر، وہ کہتا ہے کبھی نہیں چھوڑیں گے ہم اپنے مسلمانوں پر، اپنے پاکستانیوں پر اس طرح کے فوجی آپریشن۔ پہلے بھی خلاف تھے، آج بھی خلاف ہیں، اور آج پھر عمران خان نے کہا ہے جیل کے اندر سے کہ کبھی بھی اپنے لوگوں پر آپریشن حل نہیں ہے۔ عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ فری 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 کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ تیری جان میری جان، پاکستان زندہ باد۔ وہ چیز پاکستانیوں آپ دیکھیں کہ دوبارہ سے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں آپریشن شروع کیا ہوا ہے۔ ہم وہ پارٹی جس نے سب سے پہلے ڈرون حملوں کے خلاف مارچ کیا وزیرستان کا، ہم وہ جس نے ہمیشہ کہا کہ کبھی بھی آپ اس طرح کے آپریشن سے مسئلے کا حل نہیں ڈھونڈ سکتے، نہ بلوچستان میں نہ خیبر پختونخوا میں۔ ڈرون حملے ہوتے ہیں، عمران خان کہتا ہے کہ FIR کر دو۔ عمران خان ڈٹا ہوا ہے اندر، وہ کہتا ہے کبھی نہیں چھوڑیں گے ہم اپنے مسلمانوں پر، اپنے پاکستانیوں پر اس طرح کے فوجی آپریشن۔ پہلے بھی خلاف تھے، آج بھی خلاف ہیں، اور آج پھر عمران خان نے کہا ہے جیل کے اندر سے کہ کبھی بھی اپنے لوگوں پر آپریشن حل نہیں ہے۔ عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ فری 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 کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ تیری جان میری جان، پاکستان زندہ